بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو موت اچانک آ جاتی ہے، اور اس بات کو تو ہم سب مانتے ہیں، مگر ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں مگن ہیں اور موت کو بھلائے ہوئے ہیں۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ اچانک لے کر چلا جائے گا، تو اس موت کی تیاری ہمیں اسی زندگی میں کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی الگ سے وقت نہیں ملے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو اچھا شخص ہوتا ہے اس کی دو علامتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنے دل میں دنیا کی محبت ختم کر دیتا ہے اور دنیا سے نگاہیں ہٹا کر آخرت پر نگاہیں جما لیتا ہے، اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور ایک نہ ایک دن ہمیں چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اس عارضی گھر سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے اور آخرت کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ جب ایسی کیفیت ہو جائے تو پھر انسان دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا، پھر دنیا اس کے پیچھے آتی ہے۔ دنیا آخرت کے سائے کی مانند ہے، سائے کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ سایہ کبھی نہیں ملے گا، لیکن آخرت کو بنائیں گے تو دنیا خود بخود پیچھے آتی چلی جائے گی۔ انسان کو بن مانگے دنیا تو مل سکتی ہے، لیکن بن مانگے آخرت نہیں مل سکتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اور نمبر 2، نیک انسان موت کو محبوب سمجھتا ہے، لیکن آج تو حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر آپ موت کا نام لے دیں تو عورتیں شور مچاتی ہیں اور موت کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی، جبکہ ہمارے بزرگوں کا یہ حال تھا کہ موت کو یاد کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر لکھوایا، موت ہی نصیحت کے لیے کافی ہے، اور انہوں نے ایک آدمی کو اس بات پر متعین کیا کہ مختلف محفلوں میں ساتھ رہا کرو اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہا کرو۔ ذرا سوچئے کہ کیا ہم بھی اپنی موت کو یاد کرنے کا کوئی ایسا اہتمام کرتے ہیں؟ تو اچھے اور نیک آدمی کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی موت کو محبوب سمجھتا ہے۔ جو بندہ اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو سنوار دیا کرتے ہیں۔ آج کل لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ ہے۔ یہ رکاوٹیں اسی لیے ہیں کہ من میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ جو بندہ اپنے من کو صاف کر لے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے، ناموافق حالات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ موافق بنا دیں گے۔ تو پہلی بات کہ جو بندہ اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ظاہر کو بھی درست فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص اپنا معاملہ اپنے پروردگار کے ساتھ درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ مخلوق کے ساتھ بھی درست فرما دیتے ہیں۔ اس دنیا میں 3 گناہوں کی جڑ ہیں، تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلا گناہ تکبر ہے، اور یہ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ اور پھر خود پسندی، یہ بھی تکبر کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ عرش کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی اسی گناہ کی وجہ سے ہوئی کہ شیطان نے تکبر کیا۔ دوسرا گناہ حرص ہے، اور یہ جو حرص ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ بہت سے گناہ حرص کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی تھی، جنت میں اس کی بنیاد کیا بنی تھی؟ حرص۔ یہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ مجھے ہمیشہ جنت میں رہنے کا موقع ملے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔ اور تیسرا گناہ حسد ہے۔ یہ جو کینہ دل میں ہوتا ہے لوگوں کے خلاف، یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلا قتل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 3 گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اصل میں عمر گزرتی جاتی ہے اور انسان گناہوں کو چھوڑنے کی بجائے گناہ کی عادت میں پختہ ہوتا چلا جاتا، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے
اور وہ آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس بوڑھے کو مجھے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو میں اس بات پر رو رہا کہ اللہ تعالیٰ کو تو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بوڑھے کو اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے کیوں حیا نہیں آتی؟ اس لیے ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے گناہ نہ کر، اللہ سے حیا کر، اور اگر اللہ سے حیا نہیں تو مخلوق سے حیا کر، اور اگر مخلوق سے حیا نہیں تو اپنے آپ کو جانوروں میں شمار کر۔ یاد رکھیے کہ انسان کامیاب تب ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف موجود ہو۔ جو بندہ یہ کہے کہ جی میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، اور پھر ارادے سے گناہ کا ارتکاب کرے، سمجھ لیجئے کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی پہچان یہ ہے کہ انسان نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت سے نیک امیدیں رکھنی چاہیے، اور نیک امید رکھنے کی پہچان یہ ہے کہ بندہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہے۔ جو شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ سے بڑی نیک امیدیں ہیں اور نمازیں بھی پوری نہ پڑھتا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اس کی امید ٹھیک نہیں ہے، اس کی امید غلط ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بندے کو ہر وقت اللہ رب العزت کا دھیان نصیب رہے۔ یاد رکھیے ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ محبت کی پہچان دھیان ہوتا ہے۔ کسی کو محبت ہوگی تو اسے ہر وقت اس کا خیال رہے گا، اس کا دھیان رہے گا، وہ بندہ آپ کو سوچوں میں گم نظر آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی محبت کرنے والوں کا یہی معاملہ ہے، وہ بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی سوچوں میں گم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خیال میں اور اللہ تعالیٰ کے دھیان میں۔ اسی کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت ہمیں اپنے دل میں اپنے رب کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور سامعین، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انسان ایمان کی نعمت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے ایمان کے سلب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ نعمت تب باقی رہتی ہے جب انسان اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سی دعائیں سکھلائی گئی ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں یہی سوچیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں، وہ ہمارے آقا اور سردار ہیں، اور ہم دین سے راضی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو پہلی بات کہ ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایمان کے سلب ہو جانے کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ جو انسان ایمان سلب ہونے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے تو وہ ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب ایک آدمی کو دھیان ہی نہیں ہے کسی چیز کا، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے گی۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ زندگی بھر ان کا نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے، مگر موت کے وقت مسلمانوں کی فہرست سے نام خارج کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا، صبح میں ایک آدمی ایمان والا ہوگا، اور جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائے گا تو ایمان سے خالی ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ شک پیدا کرنے والی باتیں اس زمانے میں عام ہو جائیں گی۔ کبھی اللہ کے بارے میں شک، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کبھی دین کی باتوں میں۔ یہ شک بندے کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات، دینداروں سے نفرت ہونا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو کہتے ہوئے کہ ہمیں مولوی اچھے نہیں لگتے، یا کوئی بھی دیندار چہرہ ہم کو اچھا نہیں لگتا۔ تو جس بندے کو دینداروں سے نفرت ہو، اس بندے کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک نعمت ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، دوسرا ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا، اور تیسرا دینداروں کے ساتھ محبت کرنا۔ بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کا اگر نچوڑ نکالیں تو 3 باتیں بنتی ہیں۔ پہلی بات کہ انسان کے دل میں سب سے زیادہ خوف اللہ رب العزت کا ہو تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ دوسری بات یہ کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے امید اس کے خوف سے بھی زیادہ ہو۔ اور تیسری بات کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
اب آپ ہی بتائیے کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری غیبت کرے؟ ہم کسی کی کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بولے؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی وعدہ خلافی کرے؟ پھر ہم کیوں وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عزت کی طرف بری نظر اٹھائے، ہم کیوں کسی کی عزت کی طرف بری نظر اٹھائیں؟ اس لیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، اور یہ چیزیں تب نصیب ہوتی ہیں جب انسان کی نیت کے اندر اخلاص ہو۔ ان سب کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے برا بنا کہا، آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا تو دیکھنے والا بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت اس نے ایسی بدتمیزی کی اور آپ اتنے اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر برتن کے اندر سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کے اندر شر تھا، شر نکلا۔ اگر ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر ڈالی ہے تو ہم تو خیر کی بات ہی کریں گے۔ تو نیت صاف ہو اور اچھی ہو، کسی کے بارے میں بری نیت نہ ہو۔ یہ جو ہوتا ہے کہ فلاں کے بارے میں دل میں کینہ، یہ چیز انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ اور آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ فلاں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اب ہمارے دل میں اس کے بارے میں کینہ نہ ہو تو اور کیا ہو۔ اچھے آدمی کے بارے میں دل میں کینہ تو نہیں ہوگا، کینہ تو اسی کے بارے میں ہوگا جو برا کرے گا۔ لیکن مومن کی عظمت یہ ہے کہ جو برائی کرے اس کے بارے میں بھی دل میں کینہ نہ رکھے، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے۔ اس لیے لیلۃ القدر میں ہر گنہگار کی مغفرت ہوتی ہے، سوائے چند ایک کے، جن میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتی۔ تو کوئی کتنا ہمارے ساتھ برا کیوں نہ کرے، زیادتی کیوں نہ کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں دل میں کینہ نہ رکھیں، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ اس کی پھر برکتیں دیکھیے۔ تو نیت میں جب اخلاص ہوتا ہے پھر عمل بھی قبول ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فیض جاری فرما دیا کرتے ہیں۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔